بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ریئلٹیز ود ڈاکٹر اسد کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر اسد۔ آج بات کریں گے گرما گرم خبروں پہ کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے یا نہیں، اس کے لیے گورنمنٹ کے نمبر پورے ہیں یا نہیں، اور آئینی ترمیم کا مقصد کیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیا مستقبل ہے۔ ان چیزوں میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ آئین کو امینڈ کر سکے یا اس میں ترمیم کر سکے۔ اس کے بارے میں آرٹیکل آئین کا 238 اور 239 اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن مہیا کرتا ہے کہ آئین میں ترمیم کس طرح کرنی ہے، یعنی کہ جو مکمل جو ایوان بالا اور ایوان زیری میں جو جتنے بھی ممبر ہیں ان کی 2/3 میجارٹی چاہیے، تو پھر آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم کیا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ $1,000,000 کوسچن یہ ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے میرے خیال میں گورنمنٹ کے نمبر تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، وہ اب کوشش کر رہے ہیں اتفاق رائے پیدا کرنے کی۔ مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مسودہ شیئر کر لیا گیا ہے، اور بات اب جائے گی آئینی عدالت کی طرف، نہیں جائے گی آئینی بینچز کی طرف جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ چاروں جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں پروونسز میں، صوبے میں، ان میں ایک ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ سب صوبوں میں ایک ایک آئینی عدالت بنا دی جائے، اور سپریم کورٹ میں جو آئینی عدالت بنے اس میں بھی تمام صوبائی اکائیوں کی نمائندگی ہو۔ اگر یہ نہ ہوا تو سپریم کورٹ میں ہی ایک بینچ بنے گا اور اس میں تمام صوبہ کے ججز کی نمائندگی ہوگی، اس کو آئینی بینچ قرار دے دیا جائے گا۔ وہ آئینی معاملات کو دیکھے گی، آئین کو امینڈ کس طرح کرنا ہے، یا اس کی امینڈمنٹ جو ہوئی ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں۔ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل مسئلے پھنسے پڑے ہیں ہمارے پاکستان کے مختلف عدالتوں میں، ان کی تعداد 100، 120 اور 200 کے درمیان ہے، ان کو دیکھا جائے، ان پر جلد از جلد فیصلہ دیا جائے تاکہ ملک ایک کسی ڈائریکشن کی طرف چل سکے۔ اب بات رہی چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل فائز عیسیٰ صاحب کی۔ فائز عیسیٰ صاحب کو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باور کرایا گیا تھا کہ آپ جلد از جلد فیصلہ دیں۔ کس کے بارے میں؟ 63A کے بارے میں۔ اس کو کالعدم قرار دیں تو ہم آپ کے لیے جو نمبر ہیں وہ پورے کر لیں گے، آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ تو جب وہ احتجاج ہوا ہے تحریک انصاف کا، اس میں یہ چیزیں طے پائی ہیں کہ فائز عیسیٰ کو دوڑ سے باہر کر دیا جائے، اور وہی ہوا ہے۔ فائز عیسیٰ کو دوڑ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ ان کو اس گیم میں جو کچھ اس کے وہ حصے دار تھے، جو مانگنا چاہتے تھے، ان کو وہ نہیں ملا۔ وہ اب خالی ہاتھ گھر جا رہے ہیں۔ یہ اپنے ذہن نشین کر لیں، فائز عیسیٰ خالی ہاتھ گھر جا رہے ہیں۔ اب آئینی امینڈمنٹ جو ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ 17 یا 18 اکتوبر کی شب اجلاس بلا کر اس کو پاس کروا لیا جائے، لیکن میری اب ذاتی اوپینین یہ ہے کہ یہ آئینی جو ترمیم ہوگی، یہ سب سے جو متنازع آئینی ترامیم ہے نا پاکستان میں، ان میں سے یہ سب سے اوپر ہوگی۔ کیوں کہ اس کا آئینی مسودہ نہ تو پارلیمنٹیرین جو عوام کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اور نہ ہی پاکستان کی کسی بھی عوام کے جو بھی جتنے بھی سیگمنٹ ہیں ہو، اس میں وکلا ہوں، اس میں سول سوسائٹی ہو، اس میں پارلیمنٹیرین ہوں، کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ پارلیمنٹ میں جو آئینی مسودہ جو آئینی پیکج آ رہا ہے اس میں کیا ہے۔ ان کو صرف فورس کیا جا رہا ہے، آپ نے صرف ووٹ دینا ہے، اور اگر ووٹ دینا ہے تو بس آرام سے ووٹ دینا، آپ نے اس پہ سوال کوئی نہیں کرنا۔ یہ ان سب کو پارلیمنٹیرین کو باور کرا دیا گیا ہے۔ تو اس کے سب سے امینڈمنٹ کے روح رواں جو کروانے میں سب سے پیش ہیں وہ ہیں ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب۔ تو بات اب رہی کہ امینڈمنٹ ہوگی، امینڈمنٹ میرے خیال سے اب ہو جائے گی، لیکن اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں ہوگی جس طرح کی وہ لانا چاہ رہے تھے۔ اب تمام سٹیک ہولڈرز، کچھ پیپلز پارٹی کی بات مانی گئی ہے، کچھ مولانا فضل الرحمان کی بات مانی گئی ہے، کچھ PMLN کی بات مانی گئی ہے، لیکن ان سب میں
پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملا، صرف اتنا ملا ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ جو آنے والے چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ منصور علی شاہ آ کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ منصور علی شاہ نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مقتدرہ کے ساتھ چلا جائے گا، اس بیس پہ ان کا یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ یہ تھا سارا کچھ آئینی ترمیم کے بارے میں کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ بہت شکریہ، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ دا ریئلٹیز ود ڈاکٹر اسد کے ساتھ، اور ٹک ٹاک پہ میرا چینل ہے ڈاکٹر اسد رانا کے ساتھ، اس کو فالو کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔